زمین کی گہرائیوں میں رہنے والی یہ آگ، آسمان تک پھیلنے والی یہ روشنی انسان کے سینے میں رکھے گئے جذبے کی طرح ہے، خاموش لیکن کبھی مکمل سرد نہیں۔ وہ دن کی یاد جب زمین جوان تھی، تازہ تھی، زخموں سے بھری تھی اور ہر دھماکہ گویا پیدائش کا درد تھا۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن ثقل مطلب زمین کا بوجھ کہتا ہے، اور قیامت کے دن یہی زمین اپنا پورا بوجھ باہر نکال دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ زمین اور آگ کا تعلق، وہ راز جو کبھی مکمل نہیں بتایا گیا۔ ناظرین کرام، زمین کی مٹی خاموش ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ جل رہی ہے جو کبھی بجھی نہیں، اور انسان جب پہلی بار زمین پر آیا تو اسے صرف یہی لگا کہ مٹی ٹھنڈی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسی مٹی کی رگوں میں آگ دوڑتی ہے، ایک ایسی آگ جو نہ صرف زمین کو زندہ رکھتی ہے بلکہ انسان کے وجود کو بھی معنی دے کر آگے بڑھاتی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جس میں آگ کی تپش کی شان ہو۔ یعنی انسان کی پیدائش میں مٹی بھی ہے اور آگ کی تاثیر بھی۔ معزز ناظرین، زمین بھی اسی مٹی سے بنی ہے اور انسان بھی، اور دونوں کے اندر ایک پوشیدہ چنگاری موجود ہے، ایک ایسی حرارت جو نہ سائنس مکمل بجھا سکی، نہ فلسفہ مکمل سمجھ سکا۔ زمین کے اندر بہنے والا لاوا مطلب گرم پگھلی چٹان صرف آگ نہیں بلکہ ایک یادداشت ہے۔ وہ دن کی یاد جب زمین جوان تھی، تازہ تھی، زخموں سے بھری تھی اور ہر دھماکہ گویا پیدائش کا درد تھا۔ سائنس کہتی ہے زمین کا دل آج بھی 6000 سینٹی گریڈ پر جل رہا ہے۔ یہ محض حرارت نہیں، یہ زندگی کی دھڑکن ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں رہنے والی یہ آگ، آسمان تک پھیلنے والی یہ روشنی انسان کے سینے میں رکھے گئے جذبے کی طرح ہے، خاموش لیکن کبھی مکمل سرد نہیں۔ معزز ناظرین، آگ اور انسان کا تعلق بھی عجیب ہے۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے۔ ابلیس نے سمجھا کہ آگ مٹی سے برتر ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مٹی میں اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہی مٹی آگ کو اپنے اندر قید بھی کر لیتی ہے۔
معزز ناظرین، زمین کرتی بھی یہی ہے، اوپر سے ٹھنڈی اور نیچے سے دہکتی ہوئی، بالکل ایسے جیسے انسان اوپر سے پرسکون اور سینے میں ایک ایسی آگ جو خواب جگاتی ہے، دعائیں جگاتی ہے اور عشق جگاتی ہے۔ زمین کے والکینو مطلب آتش فشاں صرف پھٹتے نہیں، وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندہ ہوں، مجھے درد بھی ہوتا ہے، مجھے دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، مجھے سکون بھی چاہیے، اور پھر میں مالک کے حکم سے اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہوں۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن ثقل مطلب زمین کا بوجھ کہتا ہے، اور قیامت کے دن یہی زمین اپنا پورا بوجھ باہر نکال دے گی۔ آگ، راکھ، راس، سب کچھ۔ ناظرین اکرام، زمین اور آگ کی دوستی میں ایک عجیب روحانیت ہے۔ آگ زمین کو توڑتی ہے اور زمین آگ کو سنبھالتی ہے۔ ایک جذبات ہے، ایک برداشت، ایک حرکت ہے اور ایک سکون۔ انسان بھی یہی ہے، اس کے اندر خواہش کی آگ ہے اور اس کی روح میں سکون کی مٹی۔ آگ انسان کو حرکت دیتی ہے، اسی آگ سے اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے نفرت، اسی سے آرزو اور اسی سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور مٹی انسان کو زمین کی طرف واپس بلاتی ہے۔ سکون، برداشت، خاموشی، سجدہ اور قرب الہی کی طرف۔ جو انسان اپنے اندر کی آگ کو قابو میں رکھنا سیکھ لے، وہی انسان زمین کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی آگ کو بے قابو کر لے، وہی انسان ایک آتش فشاں بن جاتا ہے جو پہلے خود کو پھاڑتا ہے، پھر اپنے اردا گرد کی دنیا کو۔ ناظرین اکرام، سائنس کہتی ہے کہ زمین کی اندرونی آگ کے بغیر زمین مر جائے، مقناطیسی فیلڈ ختم ہو جائے، فضا اڑ جائے، پانی بخارات بن کر خلا میں چلا جائے اور انسان ختم ہو جائے۔ روحانیت کہتی ہے کہ انسان کے اندر کی آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، دعاؤں کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، عشق مر جاتا ہے اور زندگی بھٹک جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی راز کی دو شکلیں۔ زمین کی زندگی بھی آگ سے اور انسان کی زندگی بھی آگ سے۔ معزز ناظرین، زمین اور آگ کا یہ تعلق ایسا ہے جیسے رب کہتا ہو میں نے آگ کو سزا نہیں بنایا، میں نے آگ کو زندگی کے اصول کا حصہ بنایا ہے۔ جو اسے سمجھ لے وہ زندہ ہے اور جو اسے بھڑکا دے وہ جل جاتا ہے۔ جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ پھٹتا اس لیے ہے کیونکہ وہ خاموش رہتے رہتے تھک جاتا ہے۔
کیا انسان بھی ایسا ہی نہیں جب اندر کی آگ سنی نہ جائے؟ وہ بھی پھٹتا ہے، وہ بھی روتا ہے اور وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، زمین ہمیں سکھاتی ہے کہ آگ کو دباؤ نہیں، اسے سمجھو۔ آگ کو بھڑکاؤ نہیں، اسے رخ دو۔ آگ کو ختم نہیں، اسے روشنی بناؤ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 71 تا 73 میں قرآن کہتا ہے، اللہ نے آگ کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی آگ دشمن نہیں، ہمارے وجود کی ایک گمشدہ آیت ہے۔ اور ایک دن جب زمین کی اندرونی آگ بجھ جائے گی تو زمین مر جائے گی، اور جب انسان کی اندرونی آگ بجھ جائے گی تو انسان کی روح بھی مر جائے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، انسان کی اصل طاقت کیا ہے؟ آگ یا مٹی؟ جواب صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین کرام، زمین ہمیں ہر روز یہی سبق دیتی ہے کہ آگ کو دشمن نہ سمجھو، اسے اپنا راستہ دکھاؤ۔ کبھی اچھائی کی طرف، کبھی روشنی کی طرف، کبھی سجدے کی طرف اور کبھی اپنے رب کی طرف۔ اور انسان جب اپنی آگ کو رب کے حکم کے تابع کر دیتا ہے تب وہ آدم بن جاتا ہے، ورنہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ زمین اور پانی کی دوستی کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔